وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید. آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے یاسر؟ جی، اردو کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ لشکری زبان ہے، اس میں مختلف زبانوں کے الفاظ شامل ہوتے رہے، اور جیسے کہ آپ نے بیان بھی کیا ہے کہ جو ہے نا ہمارے انگریزوں کی طرف سے کوشش کی گئی کہ اسے جو ہے نا فروغ دیا گیا، اور پھر ہمارے علماء، ادیب اور دانشوروں نے اس کو پر اتنا کام کیا کہ یہ جو ہے مسلمانوں تک محدود ہو گئی. اب جب یہ ایک اعتراض جو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ سنسکرت کے الفاظ نکالے گئے، اور اب جو ہے یہ مسلمانوں کی زبان ہو کر یہ پورے ہندوستان کی زبان تھی، اب جو ہے یہ جو ہے صرف مسلمانوں کی ہو کر رہ گئی، اور جو ہے اردو مسلمانوں کی زبان، ہندی جو ہے ہندوؤں کی زبان. اس طرح اس اعتراض کو جو ہے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو زبان کی روایت کے بارے میں آپ یہ جان لیجئے کہ دنیا کی تمام زبانیں مختلف زبانوں سے آمیز ہو کر بنی ہیں. مثال کے طور پر آپ انگریزی کی مثال لے لیجئے. انگریزی 3 زبانوں کا حاصل ہے. لاطینی زبان کی لغت اس میں شامل ہے، فرانسیسی زبان کی لغت اس میں شامل ہے، اور اس کے اندر آپ کہہ لیجئے کہ جو ہماری اسپینش زبان ہے اس سے وہ مل کر بنی ہے. 3 زبانوں کا وہ حاصل ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح اردو جو ہے اس کے 3 سرچشمے ہیں. اردو کی لغت 3 زبانوں کی لغت سے مل کر بنی ہے، عربی کی لغت سے، فارسی کی لغت سے، اور ہندی کی لغت سے. اور مسلمانوں کی تاریخ یہ ہے کہ مسلمان کبھی بھی زبان کے بارے میں بحیثیت مجموعی، یعنی اس میں ہو سکتا ہے کہ اکا دکا مثالیں ہم تلاش کر کے بیان کریں تو، لیکن بحیثیت مجموعی مسلمان کبھی زبان کے تعصب میں مبتلا ہوئے ہی نہیں پوری تاریخ کے اندر. اس کا سبب یہ ہے کہ قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ یہ جو زبانوں کا اختلاف ہے یہ ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یعنی جتنی بھی زبانیں دنیا کے اندر موجود ہیں وہ سب اللہ ہی کی طرف سے گویا ہمیں ملی ہیں ورثے میں. ٹھیک ہے، تو ہر زبان ہمارے لیے مطلب اہم ہے. ہم کسی بھی زبان کے خلاف نہیں ہو سکتے، کسی بھی زبان کے تعصب میں ہم مبتلا نہیں ہو سکتے. ہم تمام دنیا کی زبانیں ہمیں عزیز ہیں. یعنی ہم انگریزی کے بارے میں ہمارے جو ملک کے اندر گفتگو ہوتی ہے اس کا سبب یہ نہیں کہ ہمیں انگریزی فی نفس ہی ناپسند ہے، ہم انگریزی کو ناپسند کر ہی نہیں سکتے. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایک بہت چھوٹے سے طبقے نے انگریزی کو تہذیب کی علامت بنا دیا ہے، علم کی علامت بنا دیا ہے، اور اس نے اپنے معاشی اور سیاسی غلبے کی علامت بنا دیا ہے. تو اگر انگریزی کا یہ استحصالی کردار آپ منحا کر دیں تو انگریزی ہمیں اتنی عزیز ہے جتنی کہ باقی زبانیں ہمیں عزیز ہو سکتی ہیں. تو مسلمان کبھی بھی تہذیبی تعصب میں مبتلا ہوئے ہی نہیں ہیں. مطلب 5-6 نسلوں پہلے میری زبان جو تھی وہ عربی تھی، میرے آبا و اجداد عربی بولتے تھے. 3-4 نسلوں پہلے ہم فارسی بولنے والے لوگ تھے، اب ہم اردو بول رہے ہیں. تو اس میں کہیں تعصب آپ کو نظر آتا ہے؟ اس میں کہیں تعصب موجود نہیں ہے. تو ہمارا جو پرسپیکٹیو ہے زبان کے بارے میں وہ یہ ہے کہ زبان جو ہے وہ ایک ذریعہ ہے، میڈیم ہے، اور بس اس کے سوا اس کی کوئی سگنیفیکنس نہیں ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری یعنی گویا تحقیق کی روایت ہے اس کے اندر بھی کئی بہت ممتاز نام آپ کو ہندو نظر آتے ہیں. تو مسلمانوں نے کبھی بھی یہ بات نہیں کہی کہ اردو کی تشکیل اور اس کے فروغ میں صرف ہمارا کنٹریبیوشن ہے. ہندو بھی اس کے اندر شریک رہے ہیں، لیکن جو اس میں مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ زبان کا ایک تصور کائنات ہوتا ہے، اس کا ایک تصور زندگی ہوتا ہے، اس کا ایک تصور تہذیب ہوتا ہے. اب ہمارا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہماری مذہبی روایت عربی سے آئی ہے اور ہماری تہذیبی روایت فارسی سے آئی ہے پری ڈومیننٹلی، تو اس میں ہمارا زیادہ رجحان عربی اور فارسی کی طرف ہے. لیکن ہندی کے خلاف ہمارے اندر مطلب تعصب اس طرح کا جس طرح کہ آپ کہتے ہیں کہ تعصب، وہ ہمارے ہاں کبھی بھی نہیں موجود رہا، اور انگریزوں نے اس کو پیدا کرنے کی کوشش کی. لیکن جو مسلمانوں کی غالب اکثریت ہے وہ کبھی بھی ہندی کے خلاف تعصب میں مبتلا نہیں رہی ہے. یہ ضرور ہے کہ ان کا رجحان عربی اور فارسی کی طرف رہا ہے، اور اس کا سبب میں نے بیان کر دیا کہ عربی ہماری مذہبی زبان ہے اور فارسی ہماری تہذیبی زبان ہے. ہماری شاعری کی سب سے بڑی روایت فارسی کے اندر موجود ہے. تو اگر ہم اس سے کٹ جاتے ہیں تو اپنی دنیا کی عظیم ترین شاعری کی روایت سے ہم کٹ جاتے ہیں، اور اگر ہم عربی سے کٹ جاتے ہیں تو گویا ہم پوری کی پوری اپنی جو مذہبی روایت ہے اس سے کٹ جاتے ہیں، اور اگر ہم ہندی سے کٹ جاتے ہیں تو جو برصغیر کے مسلمانوں کی مقامیت ہے وہ اس سے کٹ جاتے ہیں. تو ہمیں ہندی بھی عزیز ہے، ہمیں فارسی بھی عزیز ہے، اور ہمیں اردو بھی عربی بھی عزیز ہے. شاہنواز صاحب، آپ نے کہا کہ اردو کا یا کسی بھی زبان کا تعصب سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا، اور یہ کہ صرف ایک میڈیم ہے، ایک کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے. لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں خاص طور پر یہ زبانوں کی تعصب کا مسئلہ بھی تھا اور ہے کسی حد تک، اور دوسرا یہ کہ پھر علاقائیت نے اس چیز کو اور بڑھا دیا. پھر جب پاکستان بننے کے بعد اردو کو قومی زبان کا درجہ دیا گیا تو اس نے علاقائیت میں جو ہے وہ اور مسائل پیدا کر دیے.
تو اب کو ایگزسٹنس کیسے ممکن ہے؟ اردو ایک نیشنل زبان ہے اور مطلب جو مادری زبان ہیں ان کی بقا کا بھی ایک سوال ہے، تو ان کو ساتھ ساتھ کیسے چلایا جائے؟ مطلب لوکل لیول پر مقامی زبانیں بھی چلیں اور نیشنل لیول پر اردو، تو ایک کو ایگزسٹنس کیسے ہوگا؟ جی بہت اچھا یہ سوال ہے، اور یہ ہماری اجتماعی زندگی سے بہت زیادہ متعلق ہے، اور آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ اردو میں اور ان تمام مقامی زبانوں میں کہ جو پاکستان کے اندر بولی جاتی ہیں، نہ کبھی کوئی تضاد اور کشمکش تھی اور نہ وہ ہے، اور جو آدمی بھی یہ کہتا ہے کہ ان میں کوئی تضاد پایا جاتا ہے یا تو وہ جھوٹ بولتا ہے یا اس کو حقائق کا علم نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اردو کا اور سندھی کا اور جو دوسری مقامی زبانیں ہیں ان کا اسکرپٹ ایک ہے، ساری زبانیں عربی کے اسکرپٹ کے اندر آپریٹ کرتی ہیں نا۔ اگر آپ دیکھیں تو ان کی مذہبی روایت ایک ہے، تصوف کی روایت ایک ہے، یعنی ہماری تمام زبانوں نے بڑے صوفی شاعر پیدا کیے، یعنی فارسی سندھی کے اندر شاہ لطیف ہے مثال کے طور پر، یا پنجابی کے اندر وارث شاہ اور بلے شاہ ہیں یا شاہ حسین ہیں، تو یہ تمام شعراء ہماری تصوف کی روایت سے متعلق ہیں، اور اردو کے اندر بھی تصوف کی روایت اتنی ہی قدیم ہے جتنی کہ ان زبانوں کے اندر ہے، تو یہاں پر بھی ان کے اندر آپ کو یکسانیت اور ہم آہنگی نظر آتی ہے۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ ہماری تہذیبی روایت کیا ہے، تو ہماری تہذیبی روایت بھی ایک ہے، یعنی ہمارے تمام تہذیبی تصورات مشترک ہیں، اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، یعنی جو مقامی کلر ہے وہ ضرور ہے کہ سندھی کا مقامی کلر اور ہے اور پنجابی کا مقامی کلر اور ہے، اور یہ مطلب اس پر نہ کبھی کسی کو اعتراض رہا ہے نہ اس میں اعتراض کی کوئی گنجائش ہے۔ تو اردو نے مقامی زبانوں سے استفادہ کیا ہے، مقامی زبانیں اردو کی تقویت کا باعث ہیں، اس کے تخلیقی سرمایے میں اضافے کا باعث ہیں، اور اردو اور مقامی زبانوں کے درمیان یہ رشتہ ہے کہ اردو مقامی زبانوں کی تقویت کا باعث ہے، ان کو فروغ دینا چاہتی ہے، اور مقامی زبانوں نے اردو کو فروغ دیا ہے۔ اور اس کی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا مطلب فروغ بیک وقت کیسے ممکن ہے، میں اس کا قانون سازی کر کے کچھ چیز نہیں، قانون سازی سے یہ چیزیں تو ہوتی بھی نہیں ہیں، اس کے لیے ضرورت دو چیزوں کی ہے۔ ایک چیز تو یہ درکار ہے ہمیں کہ ہم مثال کے طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ہماری بنیادی تعلیم ہے، جو ہماری پرائمری ایجوکیشن ہے، وہ ہماری مادری زبانوں میں ہونی چاہیے۔ 1 سے 5ویں جماعت تک، پہلی جماعت سے 5ویں جماعت تک ہماری تعلیم کو مقامی زبانوں میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر ہمیں ایک قوم بننے کے لیے ایک رابطے کی زبان کی تو ضرورت ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا نا۔ یعنی رشیا کے اندر کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن رشین ان کی مطلب رابطے کی زبان ہے، یہ ان کی ضرورت ہے نا، یہ اس میں کیا کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ہندوستان ہے، اس کے اندر کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن وہاں ان کو مربوط کرنے والی زبان یا تو اردو ہے یا ہندی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں ایک رابطے کی زبان کی ضرورت ہے، ہمیں اس پر بھی اصرار نہیں ہے کہ اردو ہی یہ کام کرے، یہ اگر پنجابی یہ کام کر سکتی ہو تو پنجابی کو فبیہا یہ کر لینا چاہیے، یا سندھی یہ کر سکتی ہے تو سندھی کو کر لینا چاہیے، لیکن چونکہ وہ تاریخی اور تہذیبی وجوہ کی بنا پر ایسا نہیں کر سکتی، اس لیے اردو کو ہمیں لامحالہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اور اردو کو اس لیے بھی ہمیں اختیار کرنا پڑتا ہے کہ میں نے آپ سے ابھی عرض کیا کہ ہم نے برصغیر کی ملت اسلامیہ نے 300 سال میں جو مذہبی لٹریچر کی روایت پیدا کی ہے، جو شاعری پیدا کی ہے، جو افسانہ پیدا کیا ہے، جو تنقید کی بڑی روایت پیدا کی ہے، وہ اتفاق سے اردو کے اندر ہے۔ تو جب آپ اردو سے کٹتے ہیں تو محض ایک زبان سے نہیں کٹتے آپ، بلکہ پوری جو گویا تفسیر کی روایت ہے، علم حدیث کی روایت ہے، فقہ کی روایت ہے، بڑی شاعری کی روایت ہے، بڑی تنقید کی روایت ہے، اور جو بھی چیز افسانے کی یا جو چیز بھی اس کے اندر آپ ایڈ کرنا چاہیں اس میں اس پورے سرمایے سے آپ کٹ جاتے ہیں۔ تو اردو سے کٹنا بہت گھاٹے کا اور بہت نقصان کا سودا ہے، اور اردو کو ایک مطلب گویا رابطے کی زبان کے طور پر اختیار کرنا صرف اردو کے لیے اہم نہیں بلکہ خود پاکستان کے تمام علاقوں کے لیے ضروری ہے، تاکہ ہم ایک قوم بن سکیں، ایک ہمارا ایسا تشخص تشکیل پا سکے کہ جس میں بیک وقت وحدت بھی ہو اور تنوع بھی ہو۔ یعنی ہماری ضرورت کیا ہے، یہ کہ ہم ایک اصول وحدانی کے اوپر منظم ہوں، اور اس کے اندر ہماری پوری ثقافتی زندگی کے مظاہر شامل ہوں، یعنی تنوع بھی اس کے اندر شامل ہو، اس کے اندر سندھ کا رنگ بھی نظر آئے، اس کے اندر پنجاب کا رنگ بھی نظر آئے، اس کے اندر سرائکی بیلٹ کا رنگ بھی نظر آئے، پشتو بھی نظر آئے، اور بلوچی بھی رنگ نظر آئے۔ تو یہ تمام رنگ ہمارے اپنے رنگ ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ پھولوں کا ایک گلدستہ ہے، اور اردو جو ہے اس لسانی گلدستے میں ایک مرکزی کردار ادا کرتی ہے، اور یہ ان تمام زبانوں کو مربوط بھی کرتی ہے اور ان کے فروغ کا بھی سبب ہے۔ اور جو لوگ تعصب کی بات کرتے ہیں وہ اپنے سیاسی مفاد کے لیے یا لا علمی میں یا ناسمجھی میں ایسی بات کرتے ہیں، مطلب ان کو جو لسانی حقائق ہیں برصغیر کے معاشرے کے اور پاکستانی معاشرے کے، اور جو مستقبل کا امکانی منظرنامہ ہے، اس کا کوئی ادراک ان کو نہیں ہے۔ آپ اردو کو لسانی معجزہ قرار دیتے ہیں، آپ نے کئی کالم بھی اس حوالے سے لکھے ہیں۔ ایک تو مختصراً یہ بتائیے گا کہ آپ ایسا اس کو کیوں لسانی معجزہ سمجھتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اردو کے مستقبل
کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور اس کو کیا خدشات درپیش ہیں اور ہم اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے میں نے آپ یہ جب آپ نے کہیں یہ پڑھا ہوگا تو آپ نے اس کی جو وضاحت ہے اور اس کے جو دلائل ہیں وہ بھی پڑھے ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو زبانوں کی تاریخ ہے ہم سب اس سے واقف ہیں. عربی بہت بڑی زبان ہے, ہمارے لیے سب سے زیادہ محترم ہے, ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے, سب سے زیادہ محبت ہمیں عربی سے ہے, اس لیے کہ وہ قرآن کی زبان ہے اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی, آپ کہہ لیجیے کہ حدیث شریف کی زبان ہے, تو ہمیں اس سے بہت زیادہ محبت ہے. لیکن عربی کی جو روایت ہے وہ 2500 ہزار سال پر محیط روایت ہے. یعنی عربی جو اتنی فروغ پذیر ہوئی, اتنا اس نے ترقی کی, تو 2500 ہزار سال اس کو لگ گیا اس کے اندر کہ وہ تحمل کر سکے, قرآن کی نزول کا تحمل کر سکے. یعنی اتنا طویل عرصہ اس کو لگا. یہ فارسی کی روایت ہے, جیسے کہ میں نے کہا فارسی دنیا کی بہت بڑی زبان ہے, اور ہماری جو فارسی کی شاعری کی روایت ہے وہ اتنی بڑی روایت ہے کہ اگر پوری دنیا کی شاعری کو آپ ایک طرف رکھیں اور فارسی کا صرف ایک شاعر یعنی رومی آپ ایک پلڑے کے اندر رکھیں تو رومی کا پلڑا باقی دنیا کی شاعری کے مجموعی پلڑے یعنی مجموعی ویٹ سے زیادہ ہوگا. یہ اس کی یہ اہمیت ہے. لیکن فارسی کی روایت بھی بہت بڑی روایت ہے, 2500-3000 سال پر محیط اس کی روایت ہے. سنسکرت دنیا کی ایک بہت بڑی زبان ہے, اگرچہ کہ وہ مردہ زبان بن گئی ہے, لیکن اس کے بڑی زبان ہونے میں کوئی کلام ہی نہیں ہے. لاطینی زبان دنیا کی ایک بہت بڑی زبان ہے, لیکن ان دونوں زبانوں کی روایت بھی 3-4 ہزار سال پر محیط ہے. اس کے تناظر میں جب آپ اردو کو دیکھتے ہیں تو اگرچہ اردو کی تاریخ کا جو زمانہ ہے اس کو لوگ 500 550 بلکہ 600 سال پر پھیلاتے ہیں, لیکن وہ مرحلہ کہ جہاں سے اردو کے خد و خال نمایاں ہونے لگے, جہاں سے آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے یہ اردو ہے بھائی, بالکل اب اس کے بارے میں کوئی دوسری اصطلاح استعمال نہیں ہو سکتی, یہ اردو ہے, تو وہاں اس زمانے کو اگر آپ شمار کریں تو وہ 300-350 سال کا زمانہ ہے. اس اتنی مختصر سی مدت کے اندر, یعنی ایک تو برصغیر کی ملت اسلامیہ کی تخلیقی قوت کہ اس نے ایک زبان تخلیق کر کے دکھائی, ایک ایسے زمانے میں جس کو آپ برصغیر کی ملت اسلامیہ کا تہذیبی زوال کا زمانہ کہتے ہیں, کہ وہ مغلوب ہو گئی ہے انگریزوں سے اور پٹ گئی ہے ہر محاذ کے اوپر, لیکن اس کے اندر اتنی تخلیقی قوت پھر بھی باقی تھی کہ اس نے ایک زبان تخلیق کر کے دکھائی. تو ایک تو یہ کہ 300 سال 350 سال کا زمانہ ہے. اس 350 سال کے زمانے میں ہم نے تفسیر کی سب سے بڑی روایت پیدا کی, یعنی تفسیر کا جو علم ہے یا تو عربی میں ہے یا پھر فارسی میں ہے یا پھر اردو میں ہے, اور گزشتہ 100 سال میں جو علم اردو نے پروڈیوس کیا وہ نہ فارسی نے پیدا کیا نہ وہ عربی نے پیدا کیا. ہم نے علم حدیث میں جو کام کیا, سیرت کے دائرے میں ہم نے جو چیزیں تخلیق کی, اس کی بھی کوئی مثال جو ہے وہ عربی اور فارسی کی روایت میں موجود نہیں ہے. میں 200-300 سال کی بات کر رہا ہوں, بالخصوص 100 سال کی بات کر رہا ہوں. ہم نے شاعری کی بہت بڑی روایت پیدا کی, اردو نے شاعری کی اتنی بڑی روایت پیدا کی, اس میں اتنا تنوع ہے کہ یعنی مطلب اس پر گفتگو کا ایک الگ ہی موضوع ہے کہ اس میں کتنا تنوع ہے, اس میں کتنے معنی ہیں. مطلب اگر آپ اس میں صرف میر غالب اور اقبال کو اور اس میں آپ ایڈ کر لیں اکبر الہ آبادی کو, تو یہ ایسے شاعر ہیں کہ جن کو آپ عالمی سطح پر جہاں رکھ کر آپ ان کو دیکھنا چاہیں ان کو رکھ کر آپ دیکھ سکتے ہیں. ہم نے ناول کی بڑی روایت پیدا کی, یعنی اگر سے آپ قرۃ العین حیدر کو لے لیں, اس کے 2-3 ناول لے لیں, تو ایسے ہیں کہ جن کو آپ بین الاقوامی سطح پر کہیں بھی رکھ سکتے ہیں. ان کو اگرچہ نوبل پرائز کبھی نہیں مل سکا, لیکن وہ بہت سارے نوبل پرائز ونر سے کہیں زیادہ بہتر ناولسٹ ہے وہ. ہم نے تنقید کی بڑی روایت پیدا کی اتنی مختصر سی مدت کے اندر. اس میں سب سے بڑا نام محمد انس عسکری صاحب ہے, اور عسکری صاحب کی اہمیت یہ ہے کہ عسکری صاحب کا پایا جو ہے وہ انگریزی ادب کے بڑے نقادوں کے پائے کے برابر ہے. اور ہم نے جو ہے افسانے کی بڑی روایت پیدا کی, جس میں بیدی جیسا اور منٹو جیسا افسانہ نگار, غلام عباس جیسے افسانہ نگار ہیں, اور اس میں بہت تفصیل ہے یعنی افسانہ نگاروں کی. تو یہ جو اتنا کام ہوا تو یہ ایک معجزے کی طرح تو ہے کہ ایک زبان 300 سال میں تشکیل پذیر بھی ہو گئی, اور اس نے شاعری کے میدان میں, علم تفسیر کے میدان میں, علم حدیث کے میدان میں, فقہ کے میدان میں اتنا بڑا تخلیقی سرمایہ پیدا کر لیا. تو ایک معجزہ ہے, ہر اعتبار سے ایک معجزہ ہے. اس کا مستقبل کے حوالے سے مختصراً بتائیے گا کہ مستقبل کیا ہے. اور جی, زبانوں کے مستقبل کا بہت گہرا تعلق اس بات سے ہوتا ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم زبان کے تعصب میں مبتلا ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ریڈیو کے ذریعے سے یا ٹیلی ویژن کے ذریعے سے یا اخبار کے ذریعے سے یا وہ کسی اسمبلی کے بل کے ذریعے سے زندہ رہتی ہے. زبانیں کبھی بھی ان چیزوں سے زندہ نہیں رہتی. زبان اس بات سے زندہ رہتی ہے کہ آپ اس کو ایک تخلیقی ذریعہ اظہار کے طور پر اختیار کرتے ہیں اور اس کے تخلیقی سرمایہ میں کوئی اضافہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. اگر آپ تخلیقی سرمایہ میں اضافہ کریں گے آپ کی زبان زندہ رہے گی, آپ تخلیقی سرمایہ میں اضافہ نہیں کریں گے آپ کی زبان رفتہ رفتہ مر جائے گی. بہت شکریہ شاہ نواز صاحب. ناظرین, آج ہم نے زبان اور اس کی اہمیت کے موضوع پر گفتگو کی. امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. میں اپنے ساتھی میزبانوں قاضی محمد یاسر اور ضمیر لغاری اور ہمارے مہمان شاہ نواز فاروقی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. آئندہ ہفتے کسی اور موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.